وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم مفتاح العربیہ الجزء الاول کا الدرس الثامن عشر یعنی 18واں سبق پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ هذه مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے۔ ہی مدرسۃ جمیلہ، وہ خوبصورت مدرسہ ہے۔ فیہا مکتبۃ کبیرہ، اس میں ایک بہت بڑی لائبریری ہے۔ وفی المکتبۃ کتب کثیرہ وصحف نافیہ، اور لائبریری میں بہت ساری کتابیں ہیں اور نفع بخش اخبار ہیں۔ ووراء المکتبۃ فصول واسعۃ، مدرسے کے پیچھے کشادہ درسگاہیں ہیں۔ ومسجد کبیر، اور بڑی مسجد ہے۔ وخزان ماء شامخ، اور پانی کی بلند ٹینکی ہے۔ وفی المدرسۃ فصل فسیع للعربیۃ، اور مدرسے میں ایک وسیع درسگاہ ہے عربی کے لیے۔ وفصل ضخم للحدیث الشریف، اور ایک بھاری بھرکم درسگاہ یعنی شاندار درسگاہ ہے حدیث شریف کے لیے۔ وفصل کبیر للعرضیۃ، اور ایک بڑی کلاس ہے اردو زبان کے لیے۔ وفصل واسع للتعلیم الدینی، اور ایک کشادہ کلاس ہے دینیات کے لیے۔ معلم العربیۃ استاذ شفوق، عربی کا معلم مہربان استاد ہے۔ ومعلم الحدیث الشریف استاذ صالح، اور حدیث شریف کا معلم صالح استاذ ہے۔ ومعلم الاردیۃ استاذ کریم، اور اردو کا معلم شریف ہے۔ ومعلم التعلیم الدینی استاذ ضحوک، اور دینیات کا استاذ ہنسمکھ ہے۔ وفی المدرسۃ طلاب مجتہدون، اور مدرسے میں کچھ محنتی طلبہ ہے۔ وفیہا طلاب مہملون، اور کچھ سست طلبہ بھی ہے۔ والطالب المجتہد محبوب، محنتی طالب علم پسندیدہ ہے۔ والطالب المہمل مبغوض، اور سست طالب علم ناپسندیدہ ہے۔ للطالب المجتہد نجاح کبیر فی الامتحان، محنتی طالب علم کے لیے امتحان میں کامیابی ہے۔ وللطالب المہمل فشل کبیر فی الامتحان، اور سست طالب علم کے لیے بڑی ناکامی ہے امتحان کے اندر۔ وفی المدرسۃ حدیقۃ جمیلۃ، اور مدرسے کے اندر ایک خوبصورت باغ ہے، اس کے اندر کھلے ہوئے پھول ہے۔ واشجار خضراء، اور سرسبز درخت۔ واشجار صفراء واشجار حمراء، اور کچھ پیلے درخت ہیں اور کچھ سرخ درخت ہیں۔ وعلی الاشجار طیور مختلفۃ کثیرہ، اور درختوں کے اوپر مختلف بہت سارے پرندے ہیں۔ طیور کبیرہ و صغیرہ، اور کچھ پرندے بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔
طیور طائرہ و جالسہ، اور کچھ پرندے اڑنے والے ہیں اور کچھ بیٹھے ہوئے، کچھ اڑ رہے ہیں کچھ بیٹھے۔ مشق الف سوال جواب، ما ہادہ یہ کیا ہے، ہادہ مدرستی، کیف ہی وہ کیسا ہے، ہی مدرسۃ جمیلہ خوبصورت مدرسہ ہے، ای شیء فیہا اس میں کیا ہے، فیہا مکتبۃ کبیرہ اس کے اندر ایک بہت بڑی لائبریری ہے، حل فی المکتبۃ کتب قلیلہ کیا لائبریری کے اندر تھوڑی سی کتابیں ہیں، لا فیہا کتب کثیرہ نہیں اس کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں، وما فیہا اذن اور اس کے اندر کیا ہے، فیہا ایضا صحف نافیہ اس کے اندر مزید اچھے نفع بخش اخبار بھی ہیں۔ با سوالوں کے لیے جوابات اپنے کاپی پر لکھیے اور پڑھیے، ان سوالوں کے لیے آپ کو جوابات لکھنے ہیں بس۔ اوراء المکتبۃ سوق کبیر، نعم وراء المکتبۃ سوق کبیر، این الفصول الواسعۃ، الفصول الواسعۃ وراء المکتبۃ، این المسجد الکبیر، المسجد الکبیر وراء المکتبۃ، این خزان الماء الشامخ، خزان الماء الشامخ وراء المکتبۃ، کیف معلم العربیۃ، معلم العربیۃ شفوق، کیف معلم الحدیث الشریف، معلم الحدیث الشریف صالح، کیف معلم العربیۃ، معلم العربیۃ کریم، کیف معلم التعلیم الدینی، معلم التعلیم الدینی ضحوک۔ جیم خالی جگہوں کو پر کیجیے، فی المدرسۃ طلاب الفراغ مجتہدون، وفیہا الفراغ طلاب مہملون، الطالب المجتہد الفراغ محبوب، والفراغ المہمل مبغوض، والطالب المہمل مبغوض۔ دال عربی میں ترجمہ کیجیے۔ التمرین الرابع، کلاس میں محنتی طلبہ ہے، فی الفصل طلاب مجتہدون چوراہے پر پھرتیلی پولیس ہے، علی مفرق الطرق شرطی نشیط تالاب میں بہت پانی ہے، فی الحوض ماء کثیر، فی البرکۃ ماء کثیر پانی میں بہت مچھلی ہے، فی الماء سمک کثیر خوبصورت بیگ میں بہت سی کتابیں ہیں، فی الحقیبۃ الجمیلۃ کتب کثیرہ پرشکوہ درجگاہ قرآن کریم کی ہے، الفصل الرائع یا الفصل الفاخر، الفصل الجذاب للقرآن الکریم خدا کے لیے بہت ساری تعریف ہے، للہ حمد کثیر یا الحمدللہ رسول کا بڑا احسان ہے، منت الرسول کبیرہ میٹھے پھل اس دکان پر ہے، الفواکہ الحلوۃ فی ھذا الدکان تازہ انگور میوہ فروش کے پاس ہے، الاعناب الطازجۃ عند الفاکہانی بڑی کامیابی نیک آدمی کے لیے ہے، الفوز الکبیر للرجل الصالح میں کشادہ سڑک پر مدرسہ جا رہا ہوں، اذهب الى المدرسة على شارع واسع وہ تنگ راستے پر بازار جا رہا ہے، هو يذهب الى السوق على شارع ضيق سعیدہ نئی کاپی میں لکھ رہی ہے، سعیدۃ کاتبۃ فی الکراسات الجدیدۃ یہ پرانی کتاب اس کی ہے، هذه الکراسات القدیمۃ لها یعنی سعیدہ کی،
یہ سستا قلم میرا ہے۔ ھذا القلم الرخیص لی، اونچی دکان چشمے کی ہے۔ الدکان المرتفع للنظارتی، یہ کالی روشنائی اس قلم کی ہے۔ ھذا الحبر الاسود لہذا القلم۔ الحمدللہ یہ 18واں سبق میں بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔